ایک سادہ سا سوال ہے، بالکل ہی سادہ سا، آپ بتائیں کہ آسمان والے وزیر جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں مردہ ہیں یا زندہ ہیں؟ کہا یہ تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا اچھا رکیے، آپ کے جو زمینوں والے وزیر ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو شہید ہوئے نا؟ کہا بالکل شہید ہوئے۔ شہید مردہ یا زندہ ہے؟ کہا زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی وہ زہر عود کر رہا تھا جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا، بات لمبی ہے میں اشارہ دے رہا ہوں، تو وہ شہادت سری تھی۔ کہا بالکل وہ بھی شہید ہیں، تو شہید زندہ یا مردہ ہے؟ کہا بالکل زندہ ہے۔ تو میں نے کہا آقا کریم کے وزیر آسمانوں والے وہ بھی زندہ، زمینوں والے شہید وہ بھی زندہ، تو مجھے یہ تو بتاؤ جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہیں وہ بادشاہ کیسے مردہ ہے؟ امام احمد رضا کا نوکر بننا پڑے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے۔ مات وصال شریف نہیں جو تمہارے باپا جانی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے، وفات شریف نہیں، پردہ شریف نہیں۔ فائی قبر رسول پہ حاضر ہوئے نعتیہ اشار کے تو قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ہاتھ مبارک جو مولا علی کے لیے نہیں نکلا، جو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، جو سیدہ عائشہ کے لیے کبھی نہیں نکلا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ 6 صدی میں ایک صوفی بابے کے لیے نکل رہا ہے۔ اوہ خدا دا ناج ہے۔ Wake up to reality. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور وہ تو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، احادیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں وہی گھسا پیٹا جملہ، وہ کہتے ہیں جی یہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تھوڑے چاچو، ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا۔ اگر بابوں کو نہ مانتا ہوں تو میرے بھائی بابوں کی کتابیں میں نے یہاں سجائی ہوں، امام بخاری امام مسلم کی، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، ہم ان بابوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ لہذا یہ دھوکہ دینا بند کریں، بابوں کو ہم ہی تو مانتے ہیں، فراڈیوں کو نہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والوں کو نہیں، گستاخوں کو نہیں، وہ جو نبی علیہ السلام کے سچے خادم تھے۔ ہم نے ان کی کتابیں 1200 سال بعد اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، وہ دنیا میں آ جائیں تو ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج۔ نام ان بزرگوں کے لیتے ہو اور اندر اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہو، ان کے پیچھے تمہیں نہیں چھپنے دیں گے، ان سے تمہارا کیا لینا دینا؟ جاؤ تم شعر و شاعری کرو، اپنے بابوں کے اشعار بیان کرو اور نچ کے مرشد بناؤ بلے شاہ دی طرح۔ ہاں تسی یہ کام کرو، مریدنیاں کیچ کرو جو تھوڑے کام نے، نگاہ مار کے مریداں ساڑ دو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر، یہ کام کرو تم، اور ستنجے دے ٹیلے ہی لب دے رہو۔ ہمیں اختلاف ان فراڈیوں سے ہے، بابوں کو تو ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ پھر چٹکی کاٹی اس نے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، کیونکہ میں بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 نمبری یہ کی کہ ساتھ ہی ذکر کیا کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ حیات النبی کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے بریلویوں کا، لوگوں کے اوپر ایسے الزامات لگاؤ کہ عوام الناس متنفر ہو۔ پہلے تو یہ چل جاتا تھا، کیونکہ پہلے جو کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تھا دوسرے کو صفائی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میں نے پڑھ کے رکھ چھڑے سارے نو، اور میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے، میں نے گھر چ مڑ گیا، کہتے ہیں انجینئر صاحب بیٹھک سے باہر نہیں نکلتے، میں تھوڑے گھر چ مڑ گیا وہاں۔ تو مجھے تو صفائی کا موقع ملے گا۔ اور میرے بھائی میری تو 12 سال پہلے کی ویڈیو ہے حیات النبی کے عقیدے کے اوپر، اور اس کے بعد درجنوں ویڈیوز ہیں حیات النبی کے مسئلے کے اوپر۔
ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو پتا ہے. خام خواہ جھوٹ بول دیا یہ حیات النبی کو نہیں مانتے, اور حیات النبی کو نہیں مانتا اس کی دلیل میں انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اس آیت کی بنیاد کے اوپر, جبکہ دوسری آیتیں نہیں پڑھتا. تم نے جھوٹ بولا میرے اوپر, اس کے اوپر معافی مانگو مجھ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی, اور میں بتاؤں گا کہ حیات النبی کو کون نہیں مانتے. حیات النبی کو تمہارے ابے نہیں مانتے. تیرے ابے نے کشف المحجوب میں لکھا, اور دوسرے ابے نے تذکرۃ الاولیاء میں, علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, اور شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری, جسے منگولوں نے ان دونوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, شیطانی خواب, اسے انہوں نے رحمانی بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں, ان کی ہڈیوں کو بعض ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ توبہ الیہ. گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بشارت ہے کہ آپ نبی کی سنتوں کو جمع کریں گے. توبہ توبہ توبہ. گستاخانہ خواب رسول اللہ کی طرف منسوب کیا, جھوٹ باندھا, اور امام حنیفہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. اور کنٹرول کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے بزرگ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے, سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں پتا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن اسے شیطانی خواب کہو نا. کیا اللہ اپنے بندوں کو یہ خواب دکھائے گا کہ وہ اپنی نبی کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں الگ الگ کریں؟ تم نے کو گھڑنا تھا نا تو ہم سے سیکھ لیتے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے خواب گھڑنے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا انہوں نے خواب میں دیکھا میں نبی اسلام کا کرتا مبارک سمیٹ رہا ہوں, آپ کا آسا مبارک, آپ کا پیالہ مبارک, ہڈیاں قبر میں اتر کے. تم ہمیں بتاؤ گے, اور تم ان بابوں کے ماننے والے ہو, ان کے عرس کرواتے ہو کہ جو قبر میں رسول اللہ کی ہڈیاں مانتے ہیں. تمہیں تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم یہ بات کرو. حیات النبی کے منکر تم ہو. اور جو تم نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے حیات النبی کو ماننے کا, وہ حیات النبی ہے ہی نہیں ہے, وہ تم گستاخانہ عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ نبی اسلام قبر مبارک سے باہر نکل آتے ہیں. شیخ احمد رفاعی کی طرف انہوں نے منسوب کیا کہ 550 سال بعد. باپا جانی نے بھی فیضان سنت میں لکھا, اور دوسری طرف دیوبندیوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والا, دونوں نے لکھا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا ہے. جعلی کہتے ہوئے نہیں, اصلی مانتے ہوئے, کہ جی 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی قبر رسول پہ حاضر ہوئے نعتیہ اشعار کے, تو قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے. نعوذ باللہ. وہ ہاتھ مبارک جو مولا علی کے لیے نہیں نکلا, جو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, جو سیدہ عائشہ کے لیے کبھی نہیں نکلا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, وہ 6 صدی میں ایک صوفی بابے کے لیے نکل رہا ہے. اور خدا دا ناج ہے, کوڑ مارنا بند کرو. اور کہتے ہیں 90,000 کا مجمع تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا. جھوٹ پکڑا گیا, 90,000 بندہ تھا اس نے مسجد نبوی چاندے ہی نہیں سی. 900 سال پرانی بات ہے. اس وقت مسجد نبوی تو چھوٹی سی تھی, کہانی بنائی. اور یہ خواب نہیں, بیداری میں وہ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی عبد القادر جیلانی بھی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا. بڑی بدبختی ہے جی, منظر دیکھتے رہے اور انہوں نے ہاتھ نہیں چوما. مرید نے چوم لیا, شیخ احمد رفاعی ان کا مرید ہے. سب جھوٹ ہے. اس طرح کا ہم حیات النبی نہیں مانتے بھائی, یہ جعلی حیات النبی تم نے بنایا ہوا ہے. حیات النبی ہے کہ نبی الاسلام اپنی قبر مبارک میں اعلیٰ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے, آپ کا جسم عطر سلامت ہے. وہ واضح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ وفات کے بعد بھی ایک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنوں کو پتہ نہیں چلا. جب دیمک لاٹھی ساری کھا گئی اور وہ لاٹھی ٹوٹی اور ان کا جسم عطر نیچے آیا تو جنوں کو پتہ چلا. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, کتنا عرصہ تک وہ چاٹتی رہی, اور سلیمان علیہ السلام کا جسم عطر باہر رہا اور سلامت رہا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ہمیں دوست لگاتے ہو.
اور تمہارے اعلی حضرت نے پتا کیا گستاخی کی ہے؟ اس نے حیات النبی کے حق میں اپنے باب زرقانی کی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا. کہتے ہیں کہ زرقانی نے متھے مارے. لعنت بھیجو نا پھر وہ ہوتے. کہتے ہیں جی اعلی حضرت نے نہیں فرمایا, وہ تو زرقانی نے لکھا ہے. وہ زرقانی کیڑا بہت پرانا ہے, وہ بھی 200-250 سال پرانا ہے. ہم تو تمہارے ابے یزید کو کچھ نہیں سمجھتے ناسبیو. ابو یزید بستامی کے ماننے والوں, ابو یزید بستامی اور ابو یزید شامی کے بھی یہ ماننے والے ہیں. کوڈ ورڈ میں نے بات کر دی ہے. تم تو وہ ہمیں باتیں سناتے ہو. تمہارے اعلی حضرت نے ملفوظات میں لکھا اور دعوت اسلامی نے یہ چھاپے ہیں کہ نبیوں کی بیویاں استغفر اللہ قبروں میں ان کے اوپر پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. کسی حدیث میں نہیں آیا, یہ جھوٹ باندھا. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ بیویوں سے مراد جنت کی بیویاں ہیں, تو وہ جنت جو ہے وہ قیامت کے بعد آنی ہے. قبر جو جنت ہے اس کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے. اور یہ تو تم باطل تعویل کر رہے ہو. تمہیں پتا ہے تمہارے ابے نے کیا کہا ہے. اس کی وجہ سے کئی لوگ تمہارا فرقہ چھوڑ گئے. اس قسم کے ہم جعلی حیات النبی کو نہیں مانتے. ہم وہ حیات النبی مانتے ہیں جو واقعی رپورٹ ہوا ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ برزخی حیات ہے. اس میں انبیاء نمازیں بھی پڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا شب معراج. لیکن اگر آپ رسول اللہ کی قبر مبارک کھودیں گے, آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ اسی طریقے سے لیٹے ہوں گے جس طرح ان کو دفنایا گیا تھا. نبی علیہ السلام کی تو شان ہی بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں تو آیا ہے کہ آلموسٹ حضرت عمر کی وفات کے 60 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں نکلا ہے. تو پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, چونکہ وہ سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. اس جگہ پہ ان کی قبر تھی. پھر وہ پاؤں اندر کر کے دفنا دیا گیا. یہ نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کھینچ دیا, ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہو تو بندہ ویسے ہی تھوڑا پیچھے کر لیتا ہے. نہیں, وہ آخرت کی زندگی ہے, وہ نہیں کھینچ سکتے. جعلی باتیں تم لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. اور کہتے ہیں جی یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ پیش کرتا ہے اور قرآن سے آیت پڑھتا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. تو یہ پڑھتا ہے, لیکن دوسری آیت نہیں پڑھتا جو شہداء کے بارے میں آئی ہے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. او بھائی ہم وہ بھی پڑھتے ہیں, میں نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی ہوئی ہیں بھائی. 15 سال پرانا ریسرچ پیپر ہے. رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تمہارے والی جو شہداء کی زندگی ہے وہ نہیں مانتے. قرآن میں ہے, تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. ہاں زندہ ہیں. سورہ آل عمران میں تو یہاں تک آیا انہیں رزق بھی ملتا ہے, لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے. اگر یہ دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد نکاح نہ کر سکتی, جبکہ کیا ہے. جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو مولا علی سے شادی کی, اس لیے مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی بھی پرورش کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی پرورش کی. تو شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ نہیں, او زندگی ہو رہا ہے. ہاں آئے نا داڑھ تھلے, ہوں سمجھ آئیے تو تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ذرا پبلک کو بتاؤ کہ انہوں نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا. انہوں نے توحید بیان کی ہے, شرک کا قلقمہ کیا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. مات وصال شریف نہیں جو تمہارے باپا جانی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے, وفات شریف نہیں, پردہ شریف نہیں, مات. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر درود و سلام کی بجائے توحید بیان ہو رہی ہے. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے, ورنہ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا.
اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے کرسچنز نے، جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح۔ لیکن بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اس وقت اگر میں نے ان کا قبلہ درست کر دیا تو آندہ کوئی یہ دروازہ کھول نہیں سکے گا۔ اتنے غم میں صحابہ یہ ہوتے تو کہتے جی پڑھو جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو پتا تھا اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا۔ یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے جملہ بول دیا، یہ نہ کوئی آیت تھی نہ حدیث۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے دماغ میں آتا ہے بزرگ پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ کتنے لکھا ہے بھئی؟ جتنے یہ لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر نے خود کہا ہے نا، حضرت ابوبکر نبی تو نہیں نا، یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے، نبی کہہ سکتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لو سامو، جب تمہارے بابے کہیں گے نا کہ فلاں بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، تو کسی ابوبکر کے غلام کے دماغ میں اللہ یہ بات ڈال دے گا کہ ان سے کہہ کہ یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ جب فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا کلا کما ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرضی جملہ بولا، پھر دلیل میں آیت پیش کی، آیت میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا۔ بھئی محمد کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرضی جملہ بولا تاکہ شرک کا کلا کما ہو۔ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، ہاں وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ کہتا ہے گستاخانہ ترجمے کرتا ہے، اور ترجمے تو تم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، میں تو جو الفاظ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اردو اور عربی میں مستعمل ہے، ترجمے تو تم نے چینج کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ یہ دو آیتیں پڑھی اور اپنا فتویٰ پہلے دیا، آیتیں بعد میں بیان کی۔ ہم آیات احادیث پہلے بیان کرتے ہیں، بعد میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا موقف بیان کیا، بعد میں آیات پیش کی۔ وہ نہ بھی کرتے، ان کی بات خود بھی حجت ہوتی، اس کے باوجود انہوں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی، اور تمہارے مولوی بغیر دلیل کے ہی لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے دماغ کا علاج کرو۔ ہم حیات النبی کے منکر نہیں، ہم تمہارے جعلی عقیدے کو نہیں مانتے، حیات النبی کو تو مانتے ہی ہم۔ خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو